اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے، اس ایمان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر میں ہو، اس ایمان کی قدر و قیمت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والے کی کتنی عظمت ہے اور ایک ایمان والے کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ جماعتیں آتی ہیں اور جماعت والے آ کر کے دین کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بات اکثر اس بیان کے اندر میں، اس بات کے اندر میں کہتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ یعنی وہ ایمان کی عظمت کو سمجھا رہے ہیں، ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والے کی اتنی عظمت ہے اور ایک ایمان والے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ایک ایمان والے کی برکت سے۔ اور جس دن ایمان والا دنیا سے ختم ہو گیا، پوری کائنات ہی ختم ہو جائے گی۔ قیامت ایمان والوں کے اوپر نہیں ہے، سن لو، قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا کے اندر میں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کا نزول فرمائیں گے۔ یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر میں کہ اگر پوری دنیا کافروں سے بھر جاوے، پوری دنیا کس سے بھر جاوے؟ کافروں سے بھر جاوے، پھر بھی وہ ایک ایمان والے کی برابری نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر میں ایک بات لکھی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، ترازو سامنے رکھی جائے گی، اچھے اعمال اور برے اعمال اس کے تولے جائیں گے۔ ایک پلڑے کے اندر میں اچھے اعمال رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے کے اندر میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ اب یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں کھڑا ہے، اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کتنے؟ 99 دفتر یعنی رجسٹر، جس کے اندر میں حساب لکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دفتر، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں کہتے ہیں رجسٹر۔ اور وہ دفتر اور وہ رجسٹر ہمارے زمانے کی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ یوں لکھا ہے ایک ایک دفتر، ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا بڑا ہوگا جہاں تک ہماری نظریں پہنچتی ہے، اتنا بڑا بڑا ہوگا ایک ایک رجسٹر۔ اور یہ سارے اس کے جو دفتر ہے، سارے رجسٹر ہے، وہ کس سے بھرے ہوئے ہوں گے؟ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ انسان سمجھے گا کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا، آج تو میں کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ نیکیاں تو میرے پاس ہے نہیں، 99 دفتر اور رجسٹر میرے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ فرشتہ آئے گا ایک چھوٹی سی پرچی لے کر کے اور نیکیوں کے پلڑے کے اندر میں اس پرچی کو رکھ دے گا۔ اب وہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، اور گناہوں کا جو پلڑا ہے جس کے اندر میں کتنے رجسٹر ہے؟ 99 رجسٹر ہے گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ پلڑا کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہے پھر بھی ہلکے ہو گئے۔ یہاں ایک چھوٹی سی پرچی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وزن کر رہی ہے۔ ابھی آدمی تعجب کرے گا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے یہ تیرا ایمان ہے، یہ تیرا ایمان ہے۔ پھر یہ ارشاد ہوگا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے سامنے 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دیے جاوے، پھر بھی یہ ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم یہ ہو گئے مطمئن کہ ہم ایمان والے نہیں۔ اس ایمان کی عظمت کو سمجھو، اس ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ یہ ایمان ہمارا خزانہ ہے، یہ ایمان ہماری طاقت ہے، یہ ایمان ہمارا کیا ہے؟ خزانہ ہے، اور یہی ایمان ہماری طاقت۔ تو ایمان کے اوپر ہمیں اصل محنت کرنے کی ضرورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بہت مشہور ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر میں بہت سارے خوشی کے دن آتے ہیں، کبھی شادی کا موقع، کبھی اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کبھی اس کے یہاں گھر بنتا ہے، کبھی وہ گاڑی خریدتا ہے، یعنی بہت سارے اس کی زندگی کے اندر میں خوشی کے دن آتے ہیں۔ حضرت علی یہ فرماتے ہیں
کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ جس دن اس کی موت ایمان کے اوپر آئے گی۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، اس کی موت آئے تو کس کے اوپر آئے؟ ایمان کے اوپر آئے۔